السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما مثل الحیاة الدنیا كماء انزلناه من السماء فاختلط به نبات الارض مما يأكل الناس والانعام حتى اذا اخذت الارض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم۔ محترم سامعین کرام، سورہ یونس سورہ نمبر 10 اور اسی سورت سے آیت نمبر 24 اور آیت نمبر 25، یہ دو آیتیں آپ کے سامنے تلاوت کی گئی۔ محترم سامعین کرام، ان دونوں آیتوں میں سے پہلی آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بتلایا ہے کہ یہ جو دنیا کی زندگی ہے یہ بڑی پرکشش ہے، اس کے اندر بہت ساری میٹھی، سرسبز اور دلوں کو کھینچ لینے والی چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھی ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ دنیا انتہائی عارضی ہے، ٹیمپروری ہے۔ یہاں کی کوئی بھی چیز، چاہے وہ حسی اعتبار سے ہو چاہے وہ معنوی اعتبار سے ہو، باقی رہنے والی نہیں ہے، یعنی اس کا احساس بھی باقی نہیں رہے گا اور یہاں کی چیز بھی باقی نہیں رہے گی۔ یہ دنیا اتنی عارضی ہے، اتنی ٹیمپروری ہے، اتنا ناپائیدار ہے۔ سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر اپنے بندوں کو یہ بتلایا ہے کہ یہ جو دنیا ہے اس کی سج دھج، اس کی کشش اور اس کی ناپائیداری اس انداز کی ہے جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ ایک پودے کو آسمان سے پانی برسا کر کے اگاتا ہے۔ ایک پودے کو اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان سے پانی برسا کر کے اگاتا ہے اور پھر وہ پودا کچھ ہی دنوں کے بعد ختم ہو جاتا ہے، دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا انما مثل الحیات الدنیا، بے شک دنیاوی زندگی کی مثال کماء، اس پانی کی طرح سے ہے، انزلناہ من السماء، جس پانی کو ہم آسمان سے برساتے ہیں۔ اس پانی کو ہم کہاں سے برساتے ہیں؟ آسمان سے برساتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید فرمایا جب اس پانی کو ہم آسمان سے برساتے ہیں فاختلط به نبات الارض، تو وہ پانی زمین کے پودوں سے مل جاتی ہے، مکس ہو جاتی ہے۔ پانی برستا ہے تو زمین کے پودوں سے وہ مکس ہو جاتی ہے۔ اللہ نے مزید آگے فرمایا ان پودوں سے مکس ہوتی ہے جس کو انسان بھی کھاتا ہے اور جاندار بھی کھاتے ہیں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ پانی برساتا ہے، پانی سے ایسے پودے نکلتے ہیں جس کے پھل کو انسان بھی کھاتے ہیں، اور ایسے پودے نکلتے ہیں جو چارے کی شکل میں اس کو جانور وغیرہ کھاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے فرمایا حتی اذا اخذت الارض زخرفها وزینت، جب پودا بالکل ہرا بھرا ہو جاتا ہے، لہلہانے لگتا ہے، زمین کے اندر سرسبزی اور شادابی آ جاتی ہے، بڑا ہی خوبصورت دکھنے لگتا ہے، اللہ نے فرمایا کہ وظن اہلها انہم قادرون علیہا، جب پودا بالکل پک جاتا ہے، بالکل ہرا بھرا ہو جاتا ہے، پھل پھول سے بالکل لد جاتا ہے، تو جو باغ والے ہوتے ہیں، باغ والے یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ اب اس کو ہم کاٹ لیں گے، اس کو آ کر کے اپنے کھلیہان میں جمع کر لیں گے، اب اس سے ہم کھا بھی سکتے ہیں اور اپنے بچوں کی پرورش بھی کر سکتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا وَظَنَّ أَهْلُهَا أَنَّهُمْ قَادِرُونَ عَلَيْهَا، جب زمین والے اس بات کے اوپر بالکل مطمئن ہو جاتے ہیں کہ یہ جو پودے ہیں اس کو ہم کاٹ لیں گے اور کاٹ کر کے اس کو ہم اپنے پاس لے آویں گے اور اس سے فائدہ اٹھا لیں گے، اللہ نے فرمایا أَتَاهَا أَمْرُنَا لَيْلًا أَوْ نَهَارًا، تو ہمارا حکم رات میں یا دن میں کسی بھی وقت آ جاتا ہے، یعنی اچانک ہم کوئی عذاب بھیج دیتے ہیں، طوفان چلا دیتے ہیں، سخت بارش برسا دیتے ہیں، یا ایسی ہوا چلا دیتے ہیں جس میں جو ہے پالا ہوتا ہے، بالکل ٹھنڈی ہوا چلا دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جب ہم اس کو چلاتے ہیں فَجَعَلْنَاهَا حَصِيدًا كَأَن لَّمْ تَغْنَ بِالْأَمْسِ، تو وہ اللہ کا جو عذاب ہوتا ہے پورے زمین کو صاف کر دیتا ہے، ایسا کر دیتا ہے کہ گویا وہاں پر کبھی کچھ تھا ہی نہیں، یعنی ابھی کچھ دیر پہلے وہاں پر ہریالی تھی، لیکن ابھی جو ہوا چلی تو وہاں سے ہر کچھ ختم ہو گیا۔
اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ دنیا کی زندگی کی بس ایسے ہی مثال ہے، دنیا کی زندگی کی ایسے ہی مثال ہے کہ ابھی دکھ رہا ہے، لیکن ابھی اللہ کا حکم آئے گا، انسان جھٹپٹ میں مر جائے گا، اس کے بعد دنیا کی زندگی کا کوئی احساس اس کو باقی نہیں جائے گا۔ دیکھیے اس سلسلے میں ایک حدیث ہے جس سے ہم دنیا کے حیثیت کو پہچان سکتے ہیں کہ جو دنیا ہے اس کی کتنی حیثیت ہے۔ ایک حدیث ہے صحیح مسلم کی کتاب و صفات المنافقین، حدیث نمبر 2807 نمبر کی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب قیامت قائم ہوگی تو قیامت کے دن جہنمیوں میں سے ایسے جہنمی کو بلایا جائے گا، جہنمیوں میں سے ایسے جہنمی کو بلایا جائے گا جس جہنمی نے اس دنیا کی زندگی میں کوئی دکھ نہیں سہا ہوگا، بالکل آرام ہی آرام سہا ہوگا، سکون ہی سکون سہا ہوگا، اطمینان ہی اطمینان اس کو ملا ہوگا۔ جب اس جہنمی کو بلایا جائے گا تو اس جہنمی کو فرشتوں کو حکم دیا جائے گا، فرشتے کو، کہ اس کو پکڑو اور پکڑ کر کے جہنم کی ایک ڈبکی لگاؤ۔ جہنم کی ایک ڈبکی اس کو لگایا جائے گا اور لگا کر کے اس کو نکالا جائے گا۔ پوچھا جائے گا کہ تم نے دنیا میں کبھی کوئی آرام، کوئی سکون، کوئی اطمینان، کوئی نعمت کبھی تم نے پایا؟ جہنم کی ایک ڈبکی کے ساتھ ہی وہ کہے گا کہ دنیا کی میں ہم کبھی سکھ پائے ہی نہیں، ہمیشہ ہم دکھ میں ہی رہے، یہ ہے دنیا کی زندگی۔ اس کے بعد ایک اور آدمی کو بلایا جائے گا جو جنتی ہوگا، جنتی تو ہوگا لیکن دنیا میں کبھی بھی اس نے سکھ نہیں دیکھا ہوگا، ہمیشہ دکھ ہی دکھ دیکھا ہوگا۔ اس کو اٹھایا جائے گا، ایک ڈبکی جنت میں لگا کر کے نکالا جائے گا اور پوچھا جائے گا کہ تم نے کبھی کوئی دکھ، کوئی مصیبت، کوئی تکلیف دیکھا؟ کہا کہ نہ، کبھی کوئی دکھ، کبھی مصیبت، کوئی تکلیف نہیں دیکھا۔ یہ ہے دنیا کی زندگی، یہ ہے دنیا کی زندگی، کہ دنیا کی زندگی کی ہر چیز حسی طور پر بھی اور معنوی طور پر بھی کمپلیٹلی ختم ہو جانے والی ہے، رکنے والی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی مثال دی کہ ایک پودا ہوتا ہے جس کو لگایا جاتا ہے، آسمان سے بارش برستا ہے، ہرا بھرا ہو جاتا ہے، گلہائے رنگ و رنگ سے، گلہائے رنگ و بو سے اور برگ و بار سے اور پھل پھول سے دنیا کو لبھانے لگتا ہے، لیکن اچانک اللہ کا حکم آتا ہے اور وہ جو پودا ہوتا ہے بالکل ختم ہو جاتا ہے، ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے، چورا چورا ہو جاتا ہے، کألم تغن بالامس، گویا کہ اس سے پہلے وہاں پر کچھ تھا ہی نہیں۔ اللہ نے فرمایا کذالک نفصل الآیات لقوم یتفکرون، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی نشانیوں کو اسی طرح سے کھول کھول کر کے بیان کرتا ہے ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں، سبوں کے لیے نہیں ہے، جو غور و فکر کرنے والے ہیں ان کے لیے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس نشانی پر غور و فکر کریں، دنیا کے اس ناپائیداری کو اگر وہ سمجھ لیں کہ یہ دنیا بالکل ٹیمپروری ہے، عارضی ہے، تو ان کے لیے اس میں نشانی ہے۔ محترم سامعین کرام، لیکن انسانوں کا مسئلہ یہ ہے کہ دنیا ان کے لیے ٹیمپروری نہیں ہے، دنیا کو وہ ہمیشگی کی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں، دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ لیکن دنیا کا مسئلہ کیا ہے؟ جو دنیا کے پیچھے بھاگنے والے ہیں دنیا اس سے بھاگتی ہے، اور جو دنیا سے بھاگنے والے ہیں دنیا اس کے پیچھے بھاگتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کی مثال کو بیان کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ آگے فرما رہا ہے واللہ یدعو الی دار السلام۔ لوگ تو دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ انسانوں کو دار السلام کی طرف بلا رہا ہے۔ کس کی طرف بلا رہا ہے؟ دار السلام۔ واللہ یدعو الی دار السلام، اور اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کو دار السلام کی طرف بلاتا ہے۔ دار السلام کس کو کہتے ہیں؟ ایسا گھر جو ہر طرح کی آفت سے، ہر طرح کی مصیبت سے، ہر طرح کے نقص سے بالکل پاک ہو، ایسا گھر جو ہمیشہ امن و امان والا ہو، ابد الآباد ہو، سلامتی والا ہو، اس کو کہتے ہیں دار السلام۔ یہاں پر اس سے مراد جنت ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف بلاتا ہے، جنت کی طرف لوگوں کو بلاتا ہے۔ واللہ یدعو الی دار السلام، اللہ تبارک و تعالیٰ دار السلام کی طرف بلاتا ہے۔ ویہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو چاہتا ہے صراط مستقیم کی ہدایت دیتا ہے۔ محترم سامعین کرام، یہاں پر ایک حدیث ہے جس کو حافظ ابو جعفر ابن جریر طبری رحمہ اللہ نے تفسیر الطبری کے اندر جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے، اور اسی مفہوم کی روایت صحیح البخاری کتاب الاعتصام بالکتاب والسنہ حدیث نمبر 7281 پر ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوئے ہوئے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوئے ہوئے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں خواب میں کہ آپ کے سرہانے جبرائیل امین اور آپ کے پیتانے میکائیل علیہ السلام یہ دونوں ہیں بیٹھے ہوئے۔ ایک کہتا ہے دوسرے سے کہ ان کے لیے مثال بیان کیجئے، تو دوسرا جواب میں کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے سنیے،
لیکن یہ جو سوئے ہوئے ہیں نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، یہ سوئے ہوئے ضرور ہیں، ان کی آنکھیں ضرور بند ہیں، لیکن ان کا دل جگا ہوا ہے. ہم جو بولیں گے یہ سنیں گے، ہم جو بولیں گے یہ سمجھیں گے. آپ سنیے اور غور فرمائیے. اس کے بعد انہوں نے کہا، جس فرشتے نے جواب دیا، انہوں نے کہا کہ ایک بادشاہ ہے جس نے بہت بڑا محل بنایا، بہت بڑا محل، اور محل کے اندر ایک کمرہ بنایا. کمرے کے اندر اس نے کھانے کے سامان کو چن دیا، اور اس کے بعد ایک بلانے والے کو لوگوں کے درمیان بھیج دیا، جاؤ لوگوں کو بلا کر کے لاؤ اور یہاں پر آ کر کے کھانا کھائیں گے. جو لوگ اس بلانے والے کی پکار کو سنیں گے وہ اس محل میں بھی داخل ہوں گے اور کمرے میں جا کر کے کھانا بھی کھائیں گے. اور جو لوگ اس محل میں جو لوگ پکارنے والے کی بات کو نہیں سنیں گے، نہیں مانیں گے، اس کو ایکسپٹ نہیں کریں گے، وہ محل میں بھی داخل نہیں ہوں گے اور کمرے میں جا کر کے کھانا بھی نہیں کھائیں گے. اس کے بعد کہا کہ اس مثال میں جو محل بنانے والا بادشاہ ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، اور وہ جو محل ہے وہ جنت ہے. وہ محل جو ہے وہ جنت ہے، اس کے اندر جو کمرہ ہے وہ مہمان خانہ ہے. اور جو بلانے کے لیے بھیجا گیا ہے وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم. جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے گا وہ جنت کے اندر داخل ہوگا، دارالسلام میں جائے گا، اور جو نہیں ایکسپٹ کرے گا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا. محترم سامعین کرام، اسی بات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمایا، واللہ یدعو الی دار السلام. اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کو دارالسلام کی طرف بلاتا ہے. کس کے ذریعے سے؟ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے. اور وہ جو دارالسلام ہے وہ اس دنیا کی زندگی کی طرح سے ختم ہونے والی نہیں ہے، بلکہ ابد الآباد، ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی ہے، جہاں سے کوئی شفٹنگ نہیں ہے، وہاں سے کوئی کسی کو نکالا نہیں دے سکتا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو چاہتا ہے صراط مستقیم کی طرف رہنمائی کرتا ہے. ان دونوں آیتوں سے جو بات اصل میں ہمیں سمجھ میں آتی ہے وہ یہ کہ دنیا میں انسان کو اسی پر اکتفا کرنا چاہیے جس سے اس کی زندگی کی گزر بسر ہو جائے، اتنے پر اکتفا کرنا چاہیے جس سے اس کی زندگی کی گزر بسر ہو جائے. البتہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو فضل سے نوازتا ہے، یہ اللہ کی مرضی ہے، لیکن انسان کے لیے بہتر وہی ہے جو اس کی زندگی کے لیے کافی ہے. اس سلسلے میں ایک حدیث ہے جس کو امام ابن ابی حاتم نے تفسیر ابن ابی حاتم کے اندر ابو الدرداء رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر روز جب سورج طلوع ہوتا ہے تو دو فرشتے آواز لگاتے ہیں. اس کی آواز کو انسان اور جنات کے علاوہ تمام مخلوقات سنتے ہیں، تمام مخلوقات سنتے ہیں انسان اور جنات کے علاوہ. وہ آواز کیا لگاتے ہیں کہ لوگوں اپنے رب کی طرف دوڑو، دنیا کی طرف مت دوڑو، اپنے رب کی طرف دوڑو. بے شک اتنا کمائی جو انسان کے لیے کافی ہو جائے، اتنی کمائی جو انسان کے لیے کافی ہو جائے اور اللہ سے غافل نہ کرے، اس کمائی سے بہتر ہے جو بہت زیادہ ہو اور لوگوں کو اللہ سے غافل کر دے. اس کے بعد کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں اسی بات کو بیان فرمایا ہے، واللہ یدعو الی دار السلام. اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کو کس طرف بلاتا ہے؟ دارالسلام کی طرف بلاتا ہے. تو ان دونوں آیتوں سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمیں دنیا کے پیچھے بھاگنے کے بجائے دارالسلام کی کوشش کرنی چاہیے. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے. آمین. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا.